بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے معدہ اور آنتوں میں ریاح سے پیدا ہونے والی علامات۔ جس طرح کائنات میں ہوا بنتی اور چلتی ہے، بالکل اسی طرح انسانی جسم میں ہوا بنتی اور خارج ہوتی ہے۔ کائنات میں جو ہوا چلتی ہے، سائنسی طور پر اس کا سبب گرمی سردی کی کمی پیشی بتایا جاتا ہے۔ یعنی جس علاقے میں حرارت کی شدت ہوتی ہے، وہاں کی ہوا تحلیل ہو کر اوپر چلی جاتی ہے، یعنی پھٹ کر اوپر چلی جاتی ہے، اور جہاں سردی ہوتی ہے وہاں کی ہوا بوجھل ہو کر گرم علاقے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، جس سے ہوا اسباب کی کمی پیشی کے تحت کم و بیش چلتی ہے۔ اس کمی پیشی سے کبھی آندھیاں آتی ہیں، کبھی موسمی ہوائیں چلتی ہیں، اور کبھی ہوائیں رطوبات کی شدت گرگراہٹ کا سبب ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے۔ بالکل یہی صورتیں انسانوں میں بھی ان کیفیات کی کم و بیش ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً کبھی منہ کے راستے ہوا خارج ہوتی ہے تو اسے ڈکار کا نام دیا جاتا ہے، کبھی دماغ پر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے تو اسے تبخیر معدہ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی پیٹ میں ہوا رک جاتی ہے تو اسے نفخ معدہ کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی آنتوں میں ہوا حرکت کرتی ہے تو اسے گڑگڑ ہونا کہتے ہیں۔ کبھی آنتوں میں ہوا کی شدت دباؤ سے پردہ صفاق پڑ جائے تو اسے فتق کہتے ہیں، یعنی اسے ہرنیا کہتے ہیں۔ کبھی ہوا کے ساتھ رطوبات شامل ہو جائے تو دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہوا کی کثرت سے افارہ آ جاتا ہے۔ جب تک دست نہ آئے تو خارج نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام علامات جو ہیں یہ سردی خشکی کی ہے۔ تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں لونگ، دارچینی، اجوائن، پودینہ اور ادرک کا قہوہ بنا کر کے، اور اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر کے استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا ان تمام چیزوں سے۔